ایک اختلافی مسئلہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی تاکہ آپ اگر اس بارے میں سنیں تو پوری طرح سے یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو. نماز کے مسائل میں سے ایک مسئلہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا ہے. یعنی رکوع کے بعد آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے یا ہاتھ چھوڑ کر کھڑے رہیں گے، اس بارے میں اختلاف ہے. بعض اہل علم کا خیال ہے کہ رکوع سے پہلے والے قیام کی طرح رکوع کے بعد والے قیام میں بھی ہاتھ باندھے جائیں گے، جبکہ بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں یا نہیں. رکوع کے بعد رکوع سے پہلے کی طرح ہاتھ باندھنے کے بارے میں یا ہاتھ چھوڑنے کے بارے میں کوئی صریح اور واضح روایت نہیں ہے. اہل علم کے استدلال ہیں. کچھ اہل علم نے یہ استدلال لیا ہے کہ رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو ہاتھ بالکل سیدھے رکھیں گے. کچھ اہل علم نے یہ استدلال لیا ہے کہ جب آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوں گے تو اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے. کیسے باندھیں گے؟ جیسے آپ نے قیام میں باندھے ہوتے ہیں. اور دونوں طرف کے علماء مستند ہیں اور دونوں اپنے اپنے موقف پر حدیث کو پیش کرتے ہیں اور حدیث سے استدلال لیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں واضح طور پر اس بارے میں کچھ بیان نہیں کیے گئے. ٹھیک ہے، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے، ہاتھوں کو نہیں باندھنا ہے، تو وہ یہ والی روایت پیش کرتے ہیں جو بخاری اور مسلم کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رکوع سے اٹھو تو اپنی پیٹھ بالکل سیدھی رکھو اور اپنے سر کو اس طرح اٹھائے رکھو کہ ہڈیاں اپنے جوڑوں پر لوٹ آئیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی جوڑوں پر تو ہر ہڈی تبھی لوٹ کر آئے گی جب آپ کے ہاتھ بھی سیدھے ہوں. ٹھیک ہے، دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ وائل بن حجر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقوں کو بیان کیا، جو کہ مسند احمد میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تو آپ نے دونوں ہاتھ باندھے، اور پھر انہوں نے رکوع کا بھی بتایا لیکن ہاتھوں کو باندھنے کا ذکر نہیں کیا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے، ہاتھ نہیں باندھنا، تو وہ وائل بن حجر والی اس روایت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے یہ استدلال لیا ہے کہ رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو ہاتھ نہیں باندھیں گے. ٹھیک ہے، دوسری طرف کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی حدیث کو دلیل بناتے ہیں جو پہلی حدیث میں نے آپ کو بیان کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رکوع سے اٹھو تو اپنی پیٹھ بالکل سیدھی رکھو اور اپنے سر کو اس طرح سے اٹھائے رکھو کہ ہڈیاں اپنے جوڑ پر لوٹ آئیں. بخاری اور مسلم کی روایت. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو سیدھا رکھنے کا کہا ہے اور بیک بون کی بات ہو رہی ہے، یعنی کمر کی ہڈی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بالکل سیدھی ہو جائے، جوڑ پر جوڑ پراپر بیٹھ جائے. اور اس سے مراد جو ہے وہ قیام ہی ہے. اب وہ قیام رکوع سے پہلے ہو یا رکوع کے بعد ہو. تو رکوع سے پہلے جو قیام تھا اس میں ہاتھ باندھنے کا تھا، تو رکوع کے بعد جو قیام اس میں بھی ہاتھ باندھنے کا ہے. تو وہ اسی حدیث کو اس طرح سے سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں حدیث ایک ہی ہے، دونوں طرف کے علماء نے الگ الگ استدلال لیا ہے، الگ الگ اجتہاد کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا دوسری طرف کے جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز میں رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چاہیے، وہ ایک اور بھی دلیل دیتے ہیں. وہ یہ کہ نماز میں 4 ہی حالتیں ہیں، ایک قیام، ٹھیک ہے، دوسرا رکوع، تیسرا سجدہ اور چوتھا جلسہ، یا پھر آپ اس کو قاعدہ کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں ان تمام حالتوں میں ہاتھ کہاں ہونے چاہیے وہ پوری طرح سے بیان کر دیا گیا ہے. مثلا قیام میں ہاتھ باندھنے ہیں، ٹھیک ہے، رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پر رہیں گے، ٹھیک ہے، سجدے میں ہاتھ زمین پر رہیں گے، اسی طرح سے جلسہ اور قاعدہ میں ہاتھ رانوں پر یا پھر گھٹنوں پر رہیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ قیام اب رکوع سے پہلے ہو یا رکوع کے بعد ہو، ہاتھ تو باندھنے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں وہ کہ جس طرح رکوع سے پہلے قیام کی حالت ہے، رکوع کے بعد بھی قیام کی حالت وہی ہے، اس لیے اس میں قیام کی طرح ہاتھ باندھنے چاہیے. امام احمد بن حنبل ان علماء میں سے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے. لیکن امام احمد بن حنبل سے سوال ہوا تھا، ان سے یہ سوال ہوا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے یا نہ باندھنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب نمازی رکوع سے سر اٹھائے، چاہے تو اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دے اور اگر چاہے تو باندھ لے.
رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے یا باندھنے میں کوئی تنگی نہیں انشاءاللہ، یعنی دونوں طرح جائز ہے. ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل نے یہ بیچ کی راہ نکالی ہے، کیونکہ اب آپ دیکھیے کہ واضح حکم تو موجود نہیں ہے نا، تو اس صورتحال میں جس کو جو دلیل سمجھ آ رہی ہے وہ اس کو فالو کر لے. کسی کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا، یعنی اگر کوئی رکوع کے بعد ہاتھ باندھتا ہے اس کو بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے، اور جو ہاتھ نہیں باندھتا اس کو بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے. اب آپ دیکھیے کہ جو مستند علماء ہیں اس میں میجورٹی کا کہنا یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لینا چھوڑ دینے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں جائز ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لینا چھوڑنے سے بہتر ہے. اب وہ اس بارے میں کچھ کلیریفیکیشنز دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حالت قیام میں ہاتھ باندھنے کا ثبوت ملتا ہے نا، حالت قیام میں ہاتھ باندھنے کا ثبوت. جو رکوع سے پہلے کا قیام ہے اس میں تو باقاعدہ ہاتھ کیسے باندھنے ہیں بہت ڈیٹیلز کے ساتھ بتایا گیا ہے. پھر وہ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی دلیل بھی موجود نہیں جو کہ ہاتھ باندھنے کو قیام اول کے لیے خاص کر دیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ جو پہلا قیام ہے صرف ہاتھ اسی میں باندھنے چاہیے، رکوع کے بعد والے قیام میں ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے. ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی. ٹھیک ہے، اور ایسی بھی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ جی جو قیام اول کے لیے ہاتھ باندھنے کو خاص کرے. تیسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ اصول ہے کہ ہر وہ قیام جس میں کوئی ذکر مسنون ثابت ہو اس میں ہاتھ باندھنے چاہیے، اور رکوع کے بعد اذکار ثابت ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اذکار کر رہے ہیں تو ہاتھ باندھ کر ہی اذکار کریں. اب میں آپ کو ایک نماز کے بارے میں بتاؤں، نماز جنازہ جس میں قیام ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ہاتھ باندھنے کا ہے، لیکن نماز جنازہ کی جب آپ ڈیٹیلز پڑھتے ہیں کہیں پر بھی نہیں آتا کہ آپ نے ہاتھ باندھ کر نماز جنازہ پڑھنی ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ قیام کی حالت میں ہیں تو ہاتھ باندھے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ ہر وہ قیام جس میں کوئی ذکر مسنون ثابت ہو اس میں ہاتھ باندھنے چاہیے، اور رکوع کے بعد اذکار ثابت ہیں، اس لیے رکوع کے بعد کا جو قیام ہے اس میں بھی ہاتھ باندھنے چاہیے. چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا زیادہ بہتر ہے کہ ہاتھ باندھنے میں چھوڑ دینے سے زیادہ تعظیم کا اظہار ہے. اگر آپ کسی کے سامنے تعظیماً کھڑے ہیں تو زیادہ بہتر پوزیشن کیا ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں بنسبت یہ کہ آپ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے رہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا زیادہ بہتر ہے کہ ہاتھ باندھنے میں چھوڑ دینے سے زیادہ تعظیم کا اظہار ہے. خیر، امام احمد بن حنبل سے جب یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے بڑا ہی کمفرٹیبل آنسر کر دیا کہ نمازی رکوع سے سر اٹھائے، چاہے تو اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دے اور اگر چاہے تو باندھ لے. رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے یا باندھنے میں کوئی تنگی نہیں ہے، یعنی دونوں طرح سے جائز ہے. غور طلب نقطہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل سے بھی یہ سوال ہوا تھا. اس سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے دور میں بھی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والے اور نہ باندھنے والے دونوں ہی موجود تھے. ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے بڑا کمفرٹیبل آنسر کر دیا اور اس سے جو ہے اختلاف آلموسٹ ختم ہو گیا. خلاصہ یہ ہے کہ دونوں ہی طرح سے نمازی کر سکتا ہے، اس معاملے میں شدت نہیں ہونی چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان معاملات میں وہ سختی کرتے ہیں جو قطعاً اسلام کی تعلیم نہیں ہے. وہ سختی ایسی ہے کہ شاید ان مسائل کو چھوڑنے کا گناہ اتنا نہ ہو جتنا کہ سختی کا گناہ ہو. آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگوں کی نمازوں کے ضائع ہونے کے فتوے لگاتے ہیں. اس طرح کی باتیں مومن کے شایان شان نہیں ہیں، مومن کے لائق نہیں ہیں. ہم الحمدللہ دلیل کے پابند ہیں. ٹھیک ہے نا، جو قرآن و سنہ پر چلنے والے لوگ ہیں وہ دلیل کے پابند ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ دونوں طرف دلائل سے استدلال لیا گیا ہے، اجتہاد کیا گیا ہے. اب جس کو جو استدلال مضبوط محسوس ہو وہ اللہ کا نام لے کر اس کے مطابق اپنا عمل جاری رکھے اور دوسرے کے لیے ہدایت کی دعا کرے اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ دلیل پر نہیں ہے یا اس کی دلیل درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شخص کسی دلیل کو صحیح اور واضح مان کر بغیر کسی عصبیت کے اور اندھی تقلید کے عمل کر رہا ہے تو اللہ اس کو بھی اجر دے گا، اگرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو.
ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں ایسے لوگوں کی نماز کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی تو نماز ہی نہیں ہوئی اور ان کو تو صحیح طور پر نماز پڑھنے ہی نہیں آتی، یا انہوں نے جو دلیل لی ہے وہ ہمیں تو صحیح نہیں لگتی. ٹھیک ہے، اب اس شخص نے جس دلیل کو صحیح اور واضح مان کر بغیر کسی عصبیت کے اور اندھی تقلید کے عمل کیا ہے، اگر وہ اپنے عمل کرنے میں غلط بھی ہوگا تو اللہ اس کو اجر دے گا، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا. ٹھیک ہے نا، جو بھی مجتہد ہوتا ہے، اجتہاد کرنے والا ہوتا ہے، اگر اس کا اجتہاد غلط بھی ہو جائے گا تو اس کو ایک اجر تو ملے گا، اگر اس کا اجتہاد ٹھیک ہو گیا تو اس کو دوہرا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا کہ اس کا اجتہاد غلط ہے تو اب اس کا اجر کینسل، الٹا وہ گناہگار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بھی اس معاملے میں بڑی وسعت رکھی ہے الحمدللہ. تو پھر ہم اتنے سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھے ہم اس کو بڑی تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں کامنٹس دیتے ہیں، اور اگر ہم نے یہ دلیل لی ہے کہ ہم رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھیں گے تو پھر ہم ان کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر ہم نے یہ دلیل لی ہے کہ ہمیں ہاتھ باندھنے چاہیے تو جو رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھا ہم اس کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو دیکھیں، اس معاملے میں شدت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اوتھینٹک علماء کے درمیان اختلاف تبھی آتا ہے جب اس معاملے کے بارے میں کوئی واضح اور صریح حدیث نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ احادیث سے استدلال لیتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اوتھینٹک علماء کے درمیان آپ دیکھیے ویسے کوئی اختلاف نہیں ہوتا. قرآن و سنت سے ریلیٹڈ جتنے بھی علماء ہیں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف کہاں آتا ہے ان کے درمیان؟ جہاں واضح اور صریح حکم موجود نہ ہو، کلیئر اینڈ کٹ بات موجود نہ ہو، تو وہاں پھر ان کے درمیان بھی اختلاف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے قرآن و سنت پر عمل کرنے والے جب رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ نہیں باندھتے. یعنی آپ کو یہ چیز کنفیوز کر دے گی کہ کون صحیح ہے. دونوں ہی طرف عمل کرنے والے لوگ بہت سارے ہیں. پھر اس وقت آپ کو یہ کنفیوژن آتی ہے کہ کیا صحیح ہے. تو اسی لیے میں نے اس ٹاپک میں اس مسئلے کی وضاحت کو ڈال دیا ہے تاکہ آپ کے درمیان کوئی کنفیوژن نہ رہے. اگر آپ رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں تو بھی آپ ٹھیک ہیں، اور اگر نہیں باندھتے تو بھی آپ ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو ہماری جستجو ہے نا کہ ہم نے کلوز ٹو سننا ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے دلیل پر عمل کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل میں ضرور درست بات لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن جہاں تک اس مسئلے کا بیان ہے اس میں ایسا کوئی شدت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی شدت کو اختیار بالکل بھی نہ کریں. اور دیکھیں جتنے بھی مسئلے مسائل نماز سے ریلیٹڈ آتے ہیں جس میں اختلافی امور پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، کسی بھی اختلافی امور پر بات کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں کہ آپ صرف اور صرف اختلاف کو بیان کریں گے. سامنے والے شخص کے لیے آپ کے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جب آپ دلائل بیان کر دیتے ہیں اس اختلاف سے ریلیٹڈ، اس کے بعد آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ اس شخص کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع دیں تاکہ وہ دلیل پر غور کر سکے اور اختلافات کا فیصلہ کر سکے. اگر تو وہ اختلافات سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے، درست عمل پر آ جاتا ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں آتا تو آپ اس کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے نا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کا کام صرف اور صرف بتا دینا ہے، حق کو واضح کر دینا ہے. کسی بھی شخص کے عمل کے لیے آپ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ آپ اس پر پولیس مین بن کر کھڑے ہو جائیں کہ کیوں عمل نہیں کیا، یا آپ کو اتنے دلائل بتا دیے گئے اس کے بعد بھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی. یاد رکھیے گا، ہدایت دینا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے. لیکن الحمدللہ جو لوگ بھی عصبیت سے اٹھ کر اپنے دلوں کو صاف کر کے حق کی جستجو میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ ان کو سیدھا راستہ ضرور دکھاتا ہے. اور نماز کا جو یہ ٹاپک ہے اس میں بہت سارے اختلافی مسائل پر بات ہوئی ہے اور ہوگی بھی، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ دلائل سے بات واضح ہو جاتی ہے.
سارا مسئلہ وہاں آتا ہے کہ جب لوگ دلیل سے ہٹ کر علماء کی اندھی تقلید کرتے ہیں، یا پھر آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں، یا پھر وہ علم حاصل نہیں کرتے، یعنی جہالت میں رہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آج ہم اپنے ٹاپک کو رکھیں گے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں سجدے کے احکام کے بارے میں پڑھیں گے. جتنا ہم نے پڑھا ہے وہ واضح ہے؟ اگر تو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی، آپ کا یہ سوال ہے کہ رکوع میں دعائیں پڑھنے کے بعد رفع یدین کیے بغیر سجدے میں چلے جائیں گے، تو رفع یدین کرنے کا جو ٹائم ہے وہ رکوع سے اٹھتے وقت ہے. اچھا، یہ بات آپ سب کو واضح ہے کہ رفع یدین کب کب کرنا ہے؟ اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو کتنی بار رفع یدین کریں گے؟ 5 بار کریں گے. ٹھیک ہے، ایک تکبیر تحریمہ کے ٹائم پر، ٹھیک ہے، دوسرا رکوع میں جاتے ہوئے، اور تیسرا رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور دوسری رکعت میں رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے. یہ 5 بار ہو گیا. اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو 5 بار رفع یدین ہوگا. اور اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو کتنی بار رفع یدین ہوگا؟ 10 بار. ٹھیک ہے، یعنی تیسری رکعت کی ابتدا میں بھی ہوتا ہے رفع یدین، اور پھر اسی طرح سے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، پھر اسی طرح سے چوتھی رکعت میں رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، ٹوٹل 10 بار. اگر آپ 3 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، بالفرض آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس میں کتنی بار رفع یدین ہوگا؟ 8 بار. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ سوال ہم آپ کے نماز نبی کے اسائنمنٹ میں ڈالیں گے تاکہ یہ بات واضح ہو کہ کب کب رفع یدین کرنا ہے. اب اگر یہ سوال آتا ہے کہ رکوع میں دعائیں پڑھنے کے بعد رفع یدین کیے بغیر سجدے میں چلے جائیں گے، تو اس وقت تو رفع یدین ہے ہی نہیں. آپ تو رفع یدین کر چکے ہیں جیسے ہی آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے دعائیں پڑھی، جو قومی کی دعائیں ہیں وہ آپ نے پڑھی، اور پھر اب آپ سیدھے سجدے میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، تو جتنا بھی ہم نے قومی کا بیان پڑھا ہے وہ واضح ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ جو بھی حق بات ہے وہ تو ہم تک پہنچا دے، اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پورے کانفیڈنس کے ساتھ پھر آپ عمل کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.